الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين أفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بعد بلند کے بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اسٹیج کی زینت علماء کرام، میرے اساتذہ کرام اور اس محفل بزم ادب میں شریک ہونے والے تمام عاشقان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرات محترم، یہ جو لفظ ولی ہے، ولی کی اصل ولا ہے جو کہ قرب و نصرت کے معنی میں ہے۔ حضرات محترم، ولی وہ ہوتا ہے جو فرائض سے قرب الہی کو حاصل کرے اور جب بولے تو حمد ثنا کا بولے اور جب سنے تو کلام خدا بندی کو سنے اور جب حرکت کرے تو رضائے الہی کے لیے حرکت کرے۔ اور ولی وہ ہوتا ہے جب کوشش کرے تو اسی امر کے لیے کوشش کرے جو ذریعہ قرب الہی ہو۔ حضرات محترم، بندہ جب اس حال میں پہنچتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا ولی و ناصر و معین و مددگار ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، متکلمین کے نزدیک ولی کی تعریف وہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اعتقاد صحیح مبنی پر دلیل رکھتا ہو، جو اعتقاد صحیح مبنی پر دلیل رکھتا ہو اور اعمال صالح نیک عمل شریعت کے مطابق بجا لاتا ہو۔ حضرات محترم، بعض عارفین فرماتے ہیں کہ ولایت نام ہے قرب الہی کا اور ہمیشہ اللہ عز و جل کے ساتھ مشغول رہنے کا نام ہے۔ حضرات محترم، جب بندہ اس مقام میں پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کے خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی چیز کے فوت ہونے کا غم ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اولیاء کرام میں سے آج جن کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں ان کا نام حضرت شیخ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرات محترم، آپ کا نام علی، کنیت ابو الحسن، والد گرامی کا نام عثمان، اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے شہر غزنی کے رہنے والے ہیں۔ اور جلاب اور حجویر غزنی یہ دو محلے ہیں۔ پہلے آپ جلاب میں رہتے تھے، پھر آپ حجویر غزنی میں آ گئے۔ حضرات محترم، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فطرتاً ولی ہیں اور مادر وطن سے ہی ولی و کامل ہیں۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے علماء کرام سے علم باطنیوں ظاہری و باطنی حاصل کیا اور حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ بھی آپ کی گہری دوستی تھی اور ان سے بھی علم ظاہری و باطنی حاصل کیا۔ حضرات محترم، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ مسلکاً حنفی ہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام بہت ہی تعظیم و تکریم سے لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں تھا، ایک دفعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ طہر پر گیا اور اس کے سامنے سو گیا اور خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے تشریف لا رہے ہیں اور آپ کی گود میں ایک داڑھی والے بزرگ ہیں۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دوڑ کر ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس کو بوسہ دیا اور میں حیران تھا کہ یہ داڑھی والا بزرگ کون ہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس باطنی خیال سے آگاہ ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تیرا اور تیرے ملک والوں کا امام یعنی ابو حنیفہ ہے۔ حضرات محترم، بزرگان دین کی عادت ہے کہ وہ اپنی تبلیغ دین کا آغاز مسجد سے کیا کرتے ہیں اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے بھی اپنی
تبلیغ دین کا آغاز مسجد سے کیا۔ مقدمہ کشف المحجوب شریف صفحہ 56 میں درج ہے کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور تشریف لائے تو اپنی قیام گاہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کروائی، اور اس مسجد کا محراب جو تھا وہ دیگر مساجد سے کے محراب سے جنوب کی طرف کچھ زیادہ مائل تھا۔ تو اس وقت کا علماء تھے انہیں تفتیش لاحق آئی، اور ایک دفعہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے تمام علماء کو بلایا اور خود امامت کے فرائض انجام دیے، اور امامت کے بعد حاضرین سے فرمایا کہ بتائیے کہ کعبۃ اللہ کی سمت کس جانب ہے، یعنی آپ فرمانا چاہ رہے تھے کہ کعبۃ اللہ اور مسجد کے درمیان سارے پردے اٹھ گئے ہیں، اور تمام حاضرین نے اپنی آنکھوں سے محراب کے عین سامنے سے کعبۃ اللہ کو دیکھا، اور یہ آپ کی زندہ کرامت تمام حاضرین نے دیکھی۔ تو پھر مجھے کہنا پڑے گا گنج بخشے فیض عالم، گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کاملانہ رہنما، گنج بخش آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ برم۔